لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ اور 99 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الزلزال جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اس کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین نکال دے گی اپنے سارے بوجھ کو، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرتی، اس لیے کہ آپ کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسا ہی حکم فرمایا ہوگا۔ وہ دن جس دن لوگ لوٹیں گے گروہ در گروہ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ پھر جس کسی نے ذرا برابر خیر، نیکی، بھلائی کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرا برابر شر یا برائی یا گناہ کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس صورت شریفہ کو جس طرح سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح اس سورہ زلزال کو آپ نے نصف قرآن فرمایا۔ یعنی سورہ زلزال کو ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اجر اور ثواب کے اعتبار سے آدھا قرآن، اور 2 مرتبہ اس صورت شریفہ کو پڑھنے سے پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب میسر ہوتا ہے۔ یہ صورت شریفہ، یہ جو مصحف مبارک میرے ہاتھ میں ہے، اس میں اس کو مدنی لکھا ہوا ہے۔ یہ صورت شریفہ مدنی ہے، لیکن بعض مصاحف میں یہ مکی بھی ہے۔ اس میں جو ہمارے علماء اور مفسرین جو ہیں ان کی دونوں قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کی روشنی میں بعض لوگ اس کو مدنی کہتے ہیں، لیکن جو مضامین اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، جیسا کہ آپ کا خادم عرض کرتا رہا ہے کہ مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ عقائد سے بحث کرتے ہیں، اور یہ صورت شریفہ جو ہے یہ عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت، رب کائنات کی بارگاہ میں انسانیت کی واپسی اور انسانیت کی حاضری، اور یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ نے اس زمین پر بغیر کسی ذمہ داری دیے ہوئے بھیج دیا ہو، بلکہ یہ ایک ذمہ دار ترین مخلوق ہے، اور جن ذمہ داریوں کو اس کے ذمے عائد کیا گیا ہے اس کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کے بارے میں اس سے سوال ہو۔ اب ظاہر ہے اس اعتبار سے اس صورت شریفہ کو دیکھا جائے تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی اوائل کے دور میں نازل کی گئی صورتوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے مضامین کے اعتبار سے۔ دونوں رائے ہیں، بعض مکی کہتے ہیں، بعض مدنی کہتے ہیں، اور دونوں وجوہات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ میرے بھائیو، یہ زمین جس کے اوپر
اللہ عز و جل نے اس انسانیت کو بسایا ہے، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ زمین جو ہے جہاں اللہ نے انسان کو خلافت کے منصب سے نوازا ہے، سب سے پہلے اس زمین کے بارے میں یہ چونکہ اسی طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے ان گنت مخلوقات ہیں اسی طرح زمین بھی ایک مخلوق ہے، اور کسی بھی مخلوق کے بارے میں اس کی حقیقت کو اس کے خالق سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا، اور اگر کسی مخلوق کے حقائق خالق نے کیا بیان فرمائے ہیں یہ کوئی دیکھنا چاہے تو اس کا ایک اور صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے وہ کلام جو رب کائنات نے اپنے نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا۔ اس کی روشنی میں آدمی دیکھے کہ کس چیز کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے یہ بات عرض کیا ہے کہ جیسے انسان، اس قرآن پاک کا مرکزی مضمون جو ہے وہ انسان ہے، ساری بحث قرآن پاک کی جو ہے وہ انسان اور اس کی انسانیت سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود رب نے یہ بات سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ، جس کا عنوان تم ہو، جس کا عنوان تم ہو۔ اگر تم اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اس کا معنی یہ ہے، اس آیت شریفہ کا خود بخود یہ معنی واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو کلام الہی کی روشنی میں نہیں دیکھا تو وہ خود کو پہچان سکتا ہی نہیں، اسے یہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ میں ہوں کیا اور میری حقیقت کیا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھتا رہے، وہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ اصل حقیقت اسی طرح یہ زمین جس کو رب تعالیٰ نے اس زمین کی جو تخلیق فرمائی، کہ کہیں فرمایا کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ ہم نے پیدا کیا سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی یہ انسان ایک آیت کا ٹکڑا، الذی خلق لکم ما هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا سب تمہارے لیے۔ اس کا معنی یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی خدمت انسان کے ذمہ کی گئی ہو، بلکہ انسان کو مخدوم بنایا اور پوری زمین پر اس کی خدمت کے لیے اللہ نے مختلف مخلوقات کو پیدا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کیا کوئی مخلوق اس لائق ہو سکتی کہ جس کے آگے انسان کا سر جھکے، انسان کسی کا آداب بجا لائے، کسی کے آگے وہ عبادت کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو؟ اس کے رب نے فرمایا ساری مخلوقات کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ عقل ماری گئی کہ جس چیز کو میری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا میں اس کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤں۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ فرش اصل میں وہ عربی زبان کی جو لغت ہوتی ہے اس کی باریکیاں کیا آپ سے بیان کریں۔ فرش کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلا اس کے اندر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے مکمل طور پر قابو میں ہوگا۔ آپ دیکھیں اسی زمین پر اس کو اللہ نے بسایا، اسی زمین کو جب وہ چاہتا ہے تو اس میں کھیتی کرنے کے لیے اس پر ہل جوتتا ہے اور جتنی چاہتا ہے کھودتا ہے، اسی زمین کو کھود کر وہ اس سے پانی حاصل کرتا ہے، اسی زمین کو کھود کر وہ اپنے مکانات بناتا ہے، اسی زمین کو کھود کر اس کو زیر زمین کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس زمین کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا۔ اگر یہ زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی، جیسے چٹان کی طرح ہوتی، آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پھر اسی زمین کے لیے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے جو کچھ اس زمین پر حسین اور سجاوٹ، اس کا حسن، اس کی آرائش، اس کی خوبصورتی، یعنی کوئی کہے کہ زمین بدصورت ہے، نہیں، غلط کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً،
ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس کی سجاوٹ ہے، اس کا ڈیکوریشن ہے، اس کو سجایا سنوارا ہے ہم نے، مگر اس کی سجاوٹ کے پیچھے ہمارا مقصد بھی خیال رکھنا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم ان سارے لوگوں کو جس کو ہم اس زمین پر بسا رہے ہیں ان کو ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں نیک عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور چونکہ یہ زمین اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ جو ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے قائم کی جاتی ہے، ہمیشگی اس میں نہیں ہوتی، اس لیے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم یہ ساری کی ساری زمین کو بنجر میدان کر دیں۔ امتحان ختم ہو جائے گا، جب امتحان کا وقت ختم ہوگا تو پھر امتحان گاہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تو اس حال کی، اس مقام کی ضرورت ہوگی جہاں ان کے نتائج ان کے حوالے کیے جائیں گے، اس کے پہلے پہلے ہم اس پوری امتحان گاہ کو توڑ کے بنجر میدان کر دیں۔ اسی زمین کی انتہا، زمین کب بنائی گئی، اس کی عمر کتنی ہے اور فلاں کیا ہے اور ڈھکا کیا ہے، کیا بیکار کی بات نہیں ہے، اس سے کیا بحث، بس اتنا ہمیں معلوم ہے، تم کو بھی نہیں معلوم، کوئی سائنسداں معلوم نہیں جانتا ہے نہیں، لیکن ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے، ایک ایک مسلمان جو قرآن کی روشنی میں اس دنیا کو جو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان یہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ایک دھماکے کے ساتھ الگ کر دیا۔ کیا ہوا؟ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اور پھر اس زمین کی انتہا یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن اس زمین کو اس کے زلزلے سے ہلا دیا گیا، جس کا ترجمہ اس آیت شریفہ کا اتنا یعنی مترجمین نے، جس دن زمین کو اس کے مسلسل بھونچال سے ہلا کر رکھ دیا جائے گا، جس دن زمین کو مسلسل ہلایا جائے گا، اتنے الگ الگ ترجمے کیے، اس لیے آپ کا خادم احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہے، جس دن زمین کو اس کے زلزلے سے ہلا دیا جائے گا۔ یہ زلزلہ اب یہ ہے کہ مفسرین میں یہ نفخ اول ہے یا نفخ ثانی ہے، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا سور ہے یا دوسرا سور؟ بعض نے کہا کہ یہ پہلا سور ہے، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ دوسرا سور ہے۔ یہ زمین کو ہلانے کا، یعنی یہ جو زمین کے زلزلے کا، زلزلہ جو لفظ ہے مطلب وہ تو دنیا جانتی ہے کہ کسی زمین کا کوئی حصہ، اسی زمین کا کوئی حصہ چند سیکنڈ کے لیے اگر اللہ ہلا دیتے ہیں تو انسان اپنے پورے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ اسی زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ 100 200 400 سال کی تہذیب اسی میں دفن ہو جاتی ہے، اور اس کے دفن ہونے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا۔ زلزلے جو آتے ہیں وہ خیال رہے منٹوں کے لیے نہیں آتے، سیکنڈوں کے لیے آتے، اور سیکنڈوں میں انسان جو ہے اپنے وجود کا اس کو انداز ہو جاتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اور پھر یہ جب ہوتا ہے جب زمین کا کوئی ایک حصہ ہلایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر پوری زمین، پوری زمین جو ہے اس کو بیک ہلایا جائے۔ اصل میں یہ زلزلہ قیامت ہے، جس کو قرآن کا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تم کو معلوم ہے قیامت کا زلزلہ کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، ایک بہت زبردست چیز ہے۔ اس زمین کو ہلانے کے بعد قرآن نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ثقل لفظ جو ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری پن، فرمایا زمین اپنے سارے اثقال کو، سارے بوجھ کو خرجا نکالنا، اخرجا نکالنا، نکال ڈالے، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب زمین کے اوپر آ جائے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی جو تفصیل ملتی ہے، سونا چاندی اور وہ سب چیزیں
جس کے لیے انسان نے اس زمین پر خون خرابے کیے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل کے باہر آئیں گی۔ ان ساری چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ زمین جب اپنے اندر کے سارے خزانے کو نکال کر باہر کرے گی تو اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ وہ چیز ہوگی میرا وجود۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹاتے ہیں، اور پھر نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم ایک مرتبہ اس کے اندر سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو سب کا سب زمین کے اندر ہے۔ اس کے پہلے آپ کے خادم نے بہت تفصیل سے یہ بات عرض کیا تھا کہ جو کچھ زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے، یہ پوری عمارتیں، تمہارے پورے تاج محل اور لال قلعے اور ساری کی ساری چیزیں جو زمین کے اوپر دکھائی دیتی ہیں، ان سب کی حقیقت پر اگر تم غور کرو گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سب کی سب زمین سے نکلی ہوئی ہے۔ سارا مٹیریل جس سے یہ دنیا آباد ہے، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ نے اسی زمین سے نکالا ہے، اور ہر چیز کی عمر پوری کرنے کے بعد وہ چیز لوٹا دی جاتی ہے زمین کے اندر ہی۔ اس کا معنی قیامت تک کے صرف انسان نہیں، بلکہ انسانیت کی پوری تاریخ، اس کی پوری ترقی، اس کا پورا تکبر اور تدبر، وہ سب کا سب اسی زمین سے نکلا تھا، اسی زمین میں دفن ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن پھر اسی زمین سے نکلا۔ اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال کے باہر کرے گی۔ اسی بات کو سورہ انشقاق میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اس لیے کہ اس زمین کو اتنی وسعت دی جائے گی کہ اسی زمین کے اوپر انسانیت کا حساب دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کا سب باہر نکال کے پھینک دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اندر کچھ باقی نہیں رہے۔ فرمایا سارے کے سارے اپنے اثقال کو، اپنے بوجھ کو، اور اس بوجھ میں سب سے اہم ترین چیز جو ہوگی وہ انسان کا وجود ہوگا۔ جہاں جس حال میں بھی وہ دفن ہے اس کو زمین سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کے اندر ہر آدمی براہ راست دفن تھوڑی ہے، بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی راکھ کر دی گئی، جلا کے اس راکھ کو بکھیر دیا گیا، مختلف پہاڑوں اور پتھروں اور درختوں کے وہ جز بنے، پھر وہ درخت اور وہ پہاڑ اور وہ پتھر یہ زمین کا جز بنے، اور پھر اس کو زمین سے نکال کے اس کو زندہ کیا جائے۔ کتنے ایسے لوگ جن کو درندوں نے کھا لیا، تو وہ ظاہر ہے درندہ بھی کھانے کے بعد کہیں بھاگ کر نہیں چلا گیا، وہ بھی اس زمین کا حصہ بنا۔ اس درندے کو اس زمین سے نکالا جائے گا، اس کے پیٹ سے اس انسان کو نکالا جائے گا جو اس کے پیٹ میں تھا۔ یہ ہے اس آیت شریفہ۔ زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال کے باہر کرے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ آپ خادم نے یہ بات اس کے پہلے بھی عرض کی ہے کہ انسان کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ الانسان جب کہا جائے، حلت علی الانسان حین من الدہر، اس سے مطلب پوری انسانیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھوں کیا ایک مومن یہ کہہ سکتا ہے؟ مومن نہیں کہے گا۔ الحمدللہ ایمان والے کی تو اللہ نے یہ سعادت رکھی، یہ اس کی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں۔ بس یہ تھوڑا سا صبر کر لیجیے، ذرا سا صبر کیجیے۔ ابھی آخری سانس آئی اور آخری سانس کے ساتھ ہی حد فاصل الگ الگ کرنے والی ایک حد کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، جس کو ہر مومن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہ 12.5 کروڑ کی کار میں چلنے والے اور ان گنت اہل ایمان کے خون کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ رکھ کر پارسا بن کے گھومنے والے، اور یہ غریب ایک رکشہ چلانے والا،
جس کو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے لیکن ایمان کی دولت سے مشرف تھا، یہ موت کے پہلے جھٹکے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ حد فاصل آ کے کھڑی ہو جائے گی، دونوں کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی کہ ایمان کی دولت کی حقیقت کیا ہے، اور جو بغیر ایمان کے یہاں سے گیا دنیا چاہے اس کی جتنی بھی جے جے کار کرتی ہو اس کی اوقات کیا بنتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مومن بندہ جو ہے وہ تو ایمان رکھتا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم مریں گے، مرنے کے بعد ایک دن قیامت آئے گی، ہمارے مردے ہمارے قبروں سے نکال کے کھڑے کیے جائیں گے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، یہ سب تو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں پر وقال الانسان ما لہا جو ہے یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس کو اس کا یقین نہیں تھا کہ ایک دن اس کو لوٹ کر اس کا مردہ اس کے رب کی بارگاہ میں زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ یہی بات ہے جس کو سورہ یاسین شریف میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ آج جب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو توفیق نہیں تھی، اچھی نہیں لگتی تھی، سب سے زیادہ تکلیف اذان سے ہوتی تھی، کیوں اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان کی جاتی۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ آپ یہ آیت دیکھیے، وہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے، ہر انسان نہیں کہے گا، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جواب میں کہا جائے گا یہ وہی ہے حضرت رحمان کا وعدہ جو انہوں نے فرمایا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ تو کہا تھا۔ یہ پکا ہے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جن کو موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں ہوگا، اور جواب میں یا تو اہل ایمان جواب دیں گے یا فرشتے جواب دیں گے یا کوئی قدرتی انتظام ہوگا جس سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ وہی ہے جو حضرت رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور اس کے رسول سچی کہا کرتے۔ اس کا معنی انسانیت 2 گروہوں میں خود بخود منقسم ہو جائے گی، ایک وہ ہوں گے جن کے ایمان اور عقیدے کے مطابق سارے معاملات ہو رہے ہوں گے اور ان کو کسی بھی قدم پر اور کسی بھی مرحلے پر انشاءاللہ کوئی اچنبھا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ عین وہ جو انہوں نے کتاب و سنت میں دیکھا تھا، جس پر ایمان لایا تھا، وہی سب کچھ واقعات ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کو صرف انہوں نے کھیل تماشا سمجھا، دنیا کو وقت گزاری سمجھا، دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ سمجھا، ان کا حال یہ ہوگا وقال الانسان ما لہا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان نہیں کہیں گے، غیر مومن کا قول، یومئذ تحدث اخبارہا، اور وہ دن ہوگا کہ بیان اخبارہا میں ہا کی ضمیر زمین کی طرف، کیونکہ پہلے اذا زلزلت الارض میں ارض کا لفظ آ گیا، دوسری آیت میں پھر ارض آیا، اور اس کے بعد پھر ضمیریں استعمال ہوئیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اور وہ دن ہوگا کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ دیکھو میرے بھائیوں، جس دور میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے لیے ایمان لانا جو ہے آج سے 1000 سال 500 سال 1500 سال پہلے ایمان لانا وہ ایمان تھا۔ آج تو جن چیزوں کو قرآن نے بیان فرمایا اس میں سے ان گنت چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں آ گئیں۔ کل کا مومنین کا طبقہ، ان کا ایمان کتنا سچا اور پکا تھا کہ کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ کس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیا کچھ اس نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ ایک انسان کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ،
اس طرح ہمارے پاس محفوظ ہیں کہ ہم اس کی موت کے 100 200 300 سال کے بعد بھی لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے یہ فلاں ایک آدمی پیدا ہوا تھا، اس نے یہ اس طرح کہا تھا، اس کی شکل و صورت ایسی تھی، اس کی شکل و صورت ایسی تھی۔ ابھی جلدی اپنے سوشل میڈیا پر ایک نظم انہوں نے سنایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں۔ اب علامہ اقبال کا کلام تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لطف بھی لیتے ہیں، ان کی آواز کیسی ہوگی اس کا تو انداز نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ میں نے سنا، میں نے کہا بھائی واہ، علامہ کی آواز بھی سنا دیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ، اس آدمی کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا، اس کی آواز محفوظ ہے۔ مولا یہ سب کچھ تو نے اس انسان کو دیا ہے جس کی ابتدا منی کا قطرہ ہونا اور جس کی انتہا قبر کے کیڑوں کی غذا ہونا ہے۔ اس بے وقت انسان کو تو نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ مولا کیا تیری عظمت ہوگی، کیا تیری شان ہوگی، اور کیا تیرا غیبی انتظام ہوگا۔ حضرات صحابہ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں کبھی ایسا نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا، اصل میں وہ ایمان کے پہاڑ تھے، وہ ایمان کے پہاڑ تھے۔ اب یہاں پر فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، جس دن وہ اپنی خبریں بیان کریں گے۔ کیا اس دور میں اس بات کا تصور کیا جا سکتا تھا کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی؟ آج تو یہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو لوگ اس نے پاگل خانے میں بھرتی کر دو، اس کو بیوقوف ہے۔ سڑا سا پھیتا، اور اب پھیتا کہاں، چھوٹی سی چپ، اور اس چپ میں کیا کیا ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، کتنا کچا چٹھا ہمارا اس میں محفوظ ہے۔ یہ سڑی سی چپ کا اگر حال ہے، اس زمین کے اندر میرے رب نے کیا کچھ انتظامات فرمائے ہوں گے، وہ میرے رب کے سوا کون جان سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت شریفہ جو ہے یہ ان مختلف گواہیوں کا ایک حصہ ہے جو حشر کے میدان میں انسانیت پر گزاری جانے والی ہے۔ حالانکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات عالم الغیب والشہادہ، ہم کو پیدا کرنے کے پہلے سے وہ جانتے تھے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، وہ ایسے علیم و خبیر ہیں، لیکن ہم کو عمل کا موقع دیا، عمل کا موقع دیا، ہمارے اعمال نیک اور صالح ہوں اس کے لیے پورے انتظامات فرمائے، اور پھر اس امتحان گاہ میں ہمیں اس نے اتار دیا۔ وہ سب کچھ جاننے کے بعد ایک ایک انسان کے اوپر حق اور انصاف کی بنیادوں کے اوپر جو ضرورت ہوتی ہے اس پر حجت کے اتمام کی حجت کو پوری کرنے کی، وہ سب کا سب حشر کے میدان میں گیا۔ آپ انداز فرمائیں، اس میں سے کچھ اگر اللہ یاد دلا دے۔ قرآن نے کہا کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، کہ ہم نے سارے انسانوں کی گردن میں ان کے نام اعمال کو ہم نے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو لکھی لکھائی کتاب کی شکل میں نکالیں گے۔ وَنُخْرِجُ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی نام اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، اپنا نام عمل دیکھ، بتا اس نام عمل میں کسی طرح کا ظلم کیا گیا ہے؟ تیری کوئی نیکی جو تو نے کیا تھا وہ درج ہونے سے رہ گئی ہے؟ تیرا کوئی گناہ جو تو نے چھوٹا کیا تھا وہ بڑا بنا کے لکھا ہوا ہے؟ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی نام اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا عمل کرنے، اپنا حساب کرنے کے لیے کافی۔ یہی وہ نام اعمال ہے جس کے لیے فرمایا اذا الصحف نشرت، جس دن نام اعمال کو منتشر کر دیا جائے گا، لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہی وہ نام اعمال ہے جس کو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب دیا جائے گا۔ یہ وہ نام اعمال ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ علیہا، کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جس پر تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے والے
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، مکرم باعزت لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ یہ نامہ اعمال، پھر اس سے بس نہیں ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بہت بعض جو ہوتے ہیں بہت ہی زبان دراز ہوتے ہیں، بہت ہی زبان دراز۔ میرے بھائیوں، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالو، زبان کو خاموش رکھنے کی عادت ڈالو۔ جب تک ہماری زبان خاموش رہے گی ہمارے نامہ عمل میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ کہو تو اللہ کا ذکر زبان سے نکلے، جب زبان ہلے تو کوئی ایسی چیز زبان سے ادا ہو جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، امر بالمعروف بھی ہو سکتا ہے، نہی عن المنکر بھی ہو سکتا ہے، تلاوت و ذکر بھی ہو سکتا ہے، وظیفہ درود بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اپنی زبان کو بند رکھو، کسی کی غیبت سے، کسی کی چغلی سے، کسی کی برائی سے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ کبھی کبھی ہمارا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی تعریف نہیں کرتے، مگر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے کہ لوگ ہماری تعریف کرنے لگے۔ واہ 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 مولانا، اس دن کیا بتایا، کیا بولا تھا آپ نے، خود نہیں کرتے۔ یہ سارے جو رذائل اخلاق ہیں اس سے آدمی بچے۔ تو رب نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، جس دن ہم ان کے منہ پر سیل کر دیں گے، زبان بند کر۔ زبان یہاں بولنے کے لیے ہے نا، زبان بند کرنا، بند نہیں کر دیتے۔ مرنے کے پہلے آدمی کی زبان بند نہیں ہو جاتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان کا نطق چھین لیا جاتا ہے، وہ اشارے کرتا رہ جاتا ہے، وہ اشارے کرتا ہے، سمجھنے والے کچھ کا کچھ ہی سمجھتے ہیں۔ میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پیر ان اعمال کی گواہی دیں گے جو کالے کرتوت کر کے۔ کیا حال بنے گا جب یہ ہمارے ہاتھ پیر یہی ہمارے خلاف گواہ بن جائیں؟ کیا حال بنے گا؟ ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کھولے جائیں گے، ہمارا کیا حال بنے گا؟ اسی میں سے یہاں فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، زمین کے جس حصے پر جو عمل خیر یا عمل شر کیا گیا ہے، خیر بھی شر، کہیں بیٹھ کر تلاوت کی گئی، نفل پڑھی گئی، نماز پڑھی گئی، ذکر اللہ کیا گیا، اللہ رسول کی بات کی گئی، انشاءاللہ العزیز زمین کے جس حصے پر ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہیں، زمین کا یہ حصہ رب کائنات کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اتنی دیر تک یہ میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیری کتاب کے بارے میں سن رہا تھا، تیرے کلام کے بارے میں سن رہا تھا، کہنے والا تو انتہائی بے وقت تھا لیکن تیری کلام کی عظمت نے اس کو پکڑ رکھا تھا اور یہ کان لگا کر تیرے کلام کی تشریح سن رہا تھا۔ یہ زمین گواہی دے، یہ ہے زمین کی گواہی۔ اور اس کے بعد ان گواہیوں میں ایک گواہی سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس دن رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے، دونوں سے، رسول اور امت آمنے سامنے۔ ہمارا سامنا کس سے ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ کیا ہے بنے گا؟ اس ہے کہ ہماری حیثیت ہے کہ اس رسول محسن انسانیت کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ سب امت کے بارے میں کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے، اور ہم اپنے علم کی بنیاد پر واقعات کو بیان کریں گے، ہم کہیں غائب تھوڑی ہو گئے تھے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میرے مولا تو خود بذات خود اپنے علم کی بنیاد پر ایک چیز پر موجود ہے، تو خود ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ ابھی کامٹی کے درس میں پچھلے ہفتے میں نے یہ بات عرض کیا کہ ہمارا نوجوان
وہ موبائل لے کے بیٹھا رہا ہے، موبائل میں مر رہی ہے نہیں. نئی نسل کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے. وہ بیٹھ کے اس میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. آپ آ گئے تو وہ ایسا دچکتا ہے، اور دچکنے کے بعد سب سے پہلے اس کو آف کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس میں تو سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا، اسلام 360 دیکھ رہا تھا، بخاری شریف پڑھ رہا تھا، موطا امام مالک پڑھ رہا تھا، یا سیرت رسول پڑھ رہا تھا کچھ، یا کوئی اچھی قصہ کہانی پڑھ رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، تو کیا حرج کیا ہے؟ اتنا گھبرا کیوں گیا؟ نہیں، وہ ایسی چیز تھی کہ میں تو دیکھ سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگتا. میرا آنا جو ہے وہ تو خیال آ گیا، مولانا صاحب آ گئے، ابو جی آ گئے، دادا جی آ گئے، استاد ہوگا آ گئے، فلاں آ گئے، شیخ آ گئے. اس کے آنے پہ پتہ لگا یہ عقیدہ نہیں ہے کیا کہ وہ تیرا رب تیرے پاس موجود ہے. جس چیز کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتا ہے، کیا تو اس کو اپنے رب کی نگاہوں سے بھی چھپا سکتا ہے؟ اگر لوگوں سے شرم آتی ہے تو تجھے اللہ سے کیوں نہیں شرم آتی؟ اللہ سے شرمانا سیکھ. اللہ سے شرم کرنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری. ہم یہ بھی ایک سوال کیا جائے گا حشر کے میدان میں. لوگوں کی اتنی اہمیت تھی کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا پھرتا تھا، میری کوئی شرم ہی نہیں تھی، جبکہ ایمان رکھتا تھا کہ میں ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہوں. فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ آپ کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرمایا. یہ زمین بھی عالم غیب ہے. مان لیجیے پگلے تو ہیں، پگلے لوگ کچھ بھی بولے اور کیا بات کرتے، زمین بھی عالم الغیب ہے، دیکھو نا وہ اپنا. اگر تیرے رب کا حکم ہوگا، تیرا رب اس کو حکم فرمائے گا، پھر وہ بیان کرے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ لوٹیں گے گروہ گروہ بن کر، متفرق ہو کر، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ان دو آیتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں میرے بھائیوں. یہ وہ کتاب ہے، یہ نہ آتی نا ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مرنے کے بعد ہوگا کیا ہوگا. فرمایا جس نے ذرا برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، جس نے ذرا برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت کا میں نے اس صورت کے مدنی ہونے کے تعلق سے حوالہ دیا، اس میں یہ ہے کہ ابو سعید خدری نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا ہر بڑا بڑا عمل بھی میرے سامنے لایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، میری چھوٹی سی چھوٹی بھول اور گناہ بھی میرے سامنے لائی جائے گی؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا پھر تو میں ہلاک ہو گیا، یہ تو میں مر گیا. آپ نے فرمایا ابو سعید تجھے خوشخبری ہو کہ بعد کی جو بات ہے وہ ساری امت کے لیے. تجھے خوشخبری ہو کہ تیری ایک ایک نیکی جو ہوگی وہ 10 گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. یہاں پر جو یہ ایک آیت شریفہ ہے، اس کو میں نے عرض کیا کہ اچھی طرح سمجھ لیں، جو تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے اسی کی تشریح میں ہوگا. ہر وہ عمل جو خیر کا ہے وہ بھی اس کو دیکھے گا انسان، اور جو برائی ہے وہ بھی دیکھے گا. خیر اور نیکیاں جو ہیں ان کے بارے میں وہ سارے بنیادی اصول جنہیں قرآن نے اور احادیث مبارکہ نے بیان کیے ہیں، ان سارے اصولوں کا انطباق اس آیت پر کر کے پھر اس آیت کو سمجھنا پڑے گا. جیسے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام کا بالکل آخری حصہ، ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک بھلائی لے کر آئے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، اس کے لیے اس کے جیسی 10 گنا. یہ بنیادی اصول قرآن نے بیان کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی 10 گنا، اور پھر 10 گنا. یہ ایک عام اصول ہے. یہی وجہ ہے
کہ شب معراج میں جو 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر اس کو رب کائنات نے 5 پر لایا، اور پھر آخری میں رب نے فرمایا کہ میں نے یہ نمازیں آپ کی امت پر اس دن سے فرض کر دی تھی جس دن میں نے کائنات کو پیدا کیا تھا۔ امت آپ کی 5 نماز پڑھے گی مگر ثواب اس کو 50 نمازوں کا لیا جائے۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے آئے اس کو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ بتایا ہوا فارمولہ ہے۔ 5 نمازیں جو ہیں اس کا 10 گنا 50 ہوتا ہے، اس لیے اس کو 5 نمازوں کے بعد بھی 50 نمازوں کا اجر و ثواب اللہ کا۔ آپ نے اکثر یہ ہمارے رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس میں تو کوئی چارہ کار نہیں، لیکن شوال کے مہینے میں 6 روزے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور جو شخص وہ 6 روزے رکھ لے تو وہ شخص حدیث شریف کی روشنی میں صائم الدہر کہلاتا ہے۔ صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ ارے واہ، 30 روزہ رمضان کا رکھا، 6 روزہ شوال کا نفل رکھا، پھر صائم الدہر، اس لیے کہ 36 روزے ہوئے اور سال کے دن 360 ہوتے ہیں۔ یہ 36 روزے جو ہیں ہر روزہ 10 روزے کا ثواب رکھتا ہے، اس لیے یہ 36 روزے کا معنی یہ ہوتا ہے اس نے 360 روزے رکھے، گویا پورا کا پورا سال وہ روزہ رکھ کے گزارا۔ آپ انداز فرمائیں کیسے داتا ہیں، کیسے عطا فرمانے والے آقا ہیں، کیسے کریم مولا ہیں، کیسے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر اگر تیرا دامن تنگ پڑ جائے تو تجھ کو نئے دامن عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ کتنی بھی محبت کرنے والا ہو، ایک نہ ایک وقت آتا ہے جب یہ مانگنے والے سے پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اللہ، تمہارا رب ایسا رب ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسا دینے والا اللہ۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ مال جو ہے آدمی کو بہت محبوب ہوتا ہے، بہت پسندیدہ، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ اس پر ہم نے ایک بڑا یعنی لطیفے جیسی بات ہے، ایک صاحب کی موت کا وقت تھا، تو موت کے وقت عالم میں یہی ہوتا ہے بھائی کچھ صدقہ کر دو، کچھ خیرات کر دو، اس کی سکرات کا وقت جو ہے آسانی سے ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ ایک خادم نے کہا کہ سیٹھ صاحب کچھ دے دو نا اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ موت کی سختی کم ہو جائے۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ختم کرنے والی چیز، تکلیفوں کے لیے تو بڑا زبردست وہ ہے۔ وہ سیٹھ جو تھا وہ اتنا کنجوس تھا کہ جھلا کے کہنے لگا کیا دے دو لگا کے رکھا رہے، جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں، ابھی جان تو دے رہا ہوں اب اور کیا دوں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ دے رہا ہوں اس کے دینے سے دے رہا ہوں، اس کا خزانہ وہ ہے جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے والی، اس خزانے سے آ رہا ہے تو میرے دینے میں بھلا میری کیوں کمی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ میں چونکہ آدمی کی فطرت ہے گن گن کے دینا، وعددہ قرآن نے کہا، آنے والی ہے صورت شریفہ، تو رب نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں ہوں گے، اور ہر بالی میں 100 دانے، مطلب کتنا ہوا؟ ایک کا 700 گنا، ایک کا 700 گنا کے بعد فرمایا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کم سے کم 1 روپے کا 700 گنا ہے، اور اس کے بعد تو نے کس نیت سے دیا ہے، کس اخلاص سے دیا ہے،
کتنی اللہ کی محبت میں دیا ہے، کتنی اپنی ضروریات کو ایک ضرورت مند کے لیے پیچھے کر کے دیا ہے، اس کے اعتبار سے یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں اس کو اور بڑھا کر دے گا۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ خیر جو ہے وہ ایک نیکی جیسی نہیں، کہیں 10 گنا یہ عام فارمولہ، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ 700 گنا، 700 گنا سے بھی زیادہ۔ اور جو گناہ ہیں، جو گناہ، ان نیکیوں میں اس کا بھی خیال رکھنا کہ نیکیاں کرنے کے بعد باقی رہنا چاہیے مرتے دم تک۔ بہت باریک مضمون ہے، تھوڑا اچھے سے ذہن میں رکھنا۔ نیکی کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے لیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے، تو ایمان کے سلب ہونے کے ساتھ سارے اعمال خیر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے عمل کا کوئی وزن ہی نہیں قائم کیا گیا۔ سمجھ رہا ہوگا کہ بہت بڑا انبار لے کر آیا ہوں، لیکن وہاں کچھ کم نہیں ہے، یہ خیال ہے۔ اور برائیاں، گناہ، اس گناہ سے مراد وہ گناہ جس گناہ سے توبہ نہ کیا گیا ہو، جو گناہ سے توبہ نہ کیا گیا ہو۔ کسی گناہ کے توبہ کر لینے کے بعد اس گناہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے اس گناہ کو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دیتے ہیں۔ فرشتے نے تو لکھا، نامہ اعمال جمع کر دیا گیا، اس میں سے ہٹا دیتے ہیں۔ فرمایا اس عمل پر جتنی چیزیں گواہ ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے خبریں بیان کرے گی، ایک ایک عمل کو اس کی یادداشت میں اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے، تمہاری نیکیاں بھی اور تمہارے گناہوں کو بھی۔ لیکن جب تم کسی گناہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہو اور اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے، تو اس کو نامہ اعمال سے بھی محو کر دیا جاتا ہے اور زمین کو بھی اس گناہ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کا ہے مضمون یہ اس لیے کہ بہت بنیادی آیت ہے نا، جو نیکی کیا ہوگا وہ دیکھے گا، جو برائی کیا ہوگا وہ دیکھے گا۔ تو یہ برائیاں وہ جو بچ گئی ہوں، جن سے توبہ نہ کیا گیا ہو، جن حقوق کو لوگوں کا مارا گیا ہے، اس کے حقوق نہ ادا کیے گئے ہوں، کسی کے ساتھ دست درازی کی ہے، اس سے معافی نہ مانگی گئی ہو، ایسے اعمال جو ہوں گے وہ اپنی اصلی شکل میں، مگر بنیاد پھر بھی سورہ انعام کی وہی آیت رہے گی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جو کوئی نیکی لائے گا اس کو 10 گنا کر کے دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کو میرا رب بڑھائے گا نہیں، گناہ کو معاف کرنے والا پروردگار ہے۔ گناہ جتنا ایک گناہ کیا ہے اس کو ایک ہی گناہ کا اس کو عذاب اور بدلہ دیا جائے گا، ایک نیکی لایا ہے اس کو 10 گنا نیکیوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر جتنا اللہ چاہے اپنے رحم و کرم سے، اللہ سے دعا ہے پروردگارہ ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں فرمانا مولا جس کے لیے تو نے اپنے کرم کا فیصلہ فرمایا۔ اے اللہ تیرے کرم کے سوا، تیری رحمتوں کے سوا، تیری عنایتوں کے سوا، تیری عطاؤں کے سوا کوئی سہارا نہیں مولا، اپنے رحم و کرم کا سہارا دے دے مولا، اپنی رحمتوں کا سہارا دے دے مولا۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے مولا، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اندر، ہمارے قلب میں، ہمارے نفس میں انتہائی شرور بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ
تیری وہ ساری مخلوقات جو جاندار بے جان ہیں، جن کے اندر کوئی شر کا پہلو ہو سکتا ہے، ان سارے شرور سے ہم تیری حفاظت طلب کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔